بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب الادب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب الادب سے بھیڑیا اور بھیڑ کے بچے کا ایک قصہ سنیں گے۔ الذیب والخروف۔ ذیب کا معنی ہے بھیڑیا، خروف کا معنی ہے بھیڑ کا بچہ۔ الذیب والخروف، بھیڑیا اور بھیڑ کا بچہ۔ رأى ذیب خروفا صغیرا یشرب من ماء النہر۔ رأى یعنی دیکھا، ذیب بھیڑیے نے، خروفا صغیرا چھوٹے بھیڑ کے بچے کو، یشرب جو کہ پی رہا تھا، من ماء النہر نہر کا پانی، من یعنی سے، ما یعنی پانی، نہر یعنی نہر، من ماء النہر نہر کے پانی سے۔ رأى ذیب خروفا صغیرا یشرب من ماء النہر، بھیڑیے نے ایک چھوٹے بھیڑ کے بچے کو نہر سے پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ رأى ذیب خروفا صغیرا یشرب من ماء النہر، بھیڑیے نے ایک چھوٹے بھیڑ کے بچے کو نہر سے پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ فأراد ان یأکلہ، فأراد تو اس نے ارادہ کیا، یعنی بھیڑیے نے ارادہ کیا۔ کیا ارادہ کیا؟ ان یأکلہ کہ وہ اسے کھائے، یعنی بھیڑ کے بچے کو کھائے۔ رأى ذیب خروفا صغیرا یشرب من ماء النہر، بھیڑیے نے ایک چھوٹے بھیڑ کے بچے کو نہر سے پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ فأراد تو اس نے ارادہ کیا، ان یأکلہ کہ وہ اسے کھائے، یعنی بھیڑ کے بچے کو کھائے۔ فاقترب منہ، فاقترب تو وہ قریب ہو گیا، منہ اس کے، ٹھیک ہے۔ فاقترب منہ تو وہ اس سے قریب ہو گیا، یعنی بھیڑیا بھیڑ کے بچے سے قریب ہو گیا۔ وقال لہ اور اس سے کہا، یعنی بھیڑیے نے بھیڑ کے بچے سے کہا، ایھا الخروف اے بھیڑ کے بچے، لقد اکرت الماء علی، لقد یقیناً اکرتا تو نے گدلا کر دیا، الماء پانی کو، علی مجھ پر یعنی میرے لیے۔ ایھا الخروف لقد اکرت الماء علی، اے بھیڑ کے بچے یقیناً تو نے میرے لیے پانی کو گدلا کر دیا، تو نے مجھ پر پانی کو گدلا کر دیا یعنی گندا کر دیا۔ وقال لہ اور بھیڑیے نے بھیڑ کے بچے سے کہا، ایھا الخروف اے بھیڑ کے بچے، لقد اکرت الماء علی یقیناً تو نے مجھ پر پانی گدلا کر دیا۔ قال الخروف تو بھیڑ کے بچے نے کہا، جب بھیڑیے نے بھیڑ کے بچے سے کہا کہ تو نے مجھ پر پانی گدلا کر دیا، تو بھیڑ کے بچے نے کہا، قال الخروف بھیڑ کے بچے نے کہا، لا سیدی نہیں حضور، فإن الماء بے شک پانی، یجری من عندک آپ کے پاس سے بہتا ہے، آپ کے پاس سے جاری ہوتا ہے۔ لا سیدی نہیں حضور، فإن الماء بے شک پانی، یجری من عندک آپ کے پاس سے جاری ہوتا ہے، آپ کے پاس سے بہتا ہے، ویأتی الی جہتی اور میری طرف آتا ہے۔ اگر میری طرف سے بہتا، آپ کی طرف جاتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ میں نے پانی گدلا کر دیا، لیکن پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہے، میری طرف آتا ہے، تو میں نے کیسے گدلا کر دیا؟ ٹھیک ہے، دیکھیے اور ایک مرتبہ، وقال لہ اور بھیڑیے نے بھیڑ کے بچے سے کہا، ایھا الخروف اے بھیڑ کے بچے، لقد اکرت الماء علی تو نے مجھ پر پانی گدلا کر دیا۔ قال الخروف تو بھیڑ کے بچے نے کہا، لا سیدی نہیں حضور، فإن الماء یجری من عندک بے شک پانی آپ کے پاس سے بہتا ہے، ویاتی الی جہتی اور میری طرف آتا ہے، میری طرف بہتا ہے۔ فقال الذیب تو بھیڑیے نے کہا، ولکنک شتمتنی قبل سنۃ، ولکنک لیکن تو، شتمتنی تو نے مجھے گالی دی تھی، قبل سنۃ ایک سال پہلے، ولکنک شتمتنی قبل سنۃ لیکن تو نے مجھے ایک سال پہلے گالی دی تھی۔ قال الخروف تو بھیڑ کے بچے نے کہا، ان عمری ستۃ اشہور، ان عمری بے شک میری عمر، ستۃ اشہور 6 مہینے ہے۔ جب بھیڑیے نے کہا، ولاکنک شتمتنی قبل سنۃ
اور لیکن تو نے 1 سال پہلے مجھے گالی دیا تھا۔ قال الخروف، تو بھیڑ کے بچے نے کہا ان عمری 6 اشہر، میری عمر 6 ماہ ہے، میری عمر 6 مہینے ہے۔ فکیف شتمتک قبل سنۃ، تو میں 1 سال پہلے آپ کو کیسے گالی دی؟ ان عمری 6 اشہر، بے شک میری عمر 6 ماہ ہے، 6 مہینے ہے۔ فکیف شتمتک، تو میں نے آپ کو کیسے گالی دی؟ قبل سنۃ، 1 سال پہلے، تو میں نے 1 سال پہلے آپ کو کیسے گالی دی؟ فقال الذئب، تو بھیڑیے نے کہا الخروف الذی شتمنی یشبہک، الخروف الذی شتمنی، وہ بھیڑ کا بچہ جس نے مجھے گالی دی تھی، یشبہک، تیرے مشابہ تھا، تیری طرح تھا، ولا بد انہ اخوک، اور ضروری ہے کہ وہ تیرا بھائی ہو، یقیناً وہ تیرا بھائی ہوگا، ولا بد انہ اخوک، اور یقیناً ضرور بھی ضرور وہ تیرا بھائی ہوگا۔ جب بھیڑیے نے کہا کہ سب سے پہلے بھیڑ نے کہا کہ تو نے میرے لیے پانی گدلا کر دیا، تو بھیڑ کے بچے نے کہا پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہے، میری طرف آتا ہے، میں نے کیسے گدلا کیا؟ اس کے بعد بھیڑیے نے کہا لیکن تو نے مجھے 1 سال پہلے گالی دیا تھا، تو بھیڑ کے بچے نے کہا میری عمر تو 6 ماہ ہے، میں نے آپ کو 1 سال پہلے کیسے گالی دیا؟ تو اس کے بعد کہتا ہے جس بھیڑ کے بچے نے مجھے گالی دیا تھا وہ تیری طرح تھا، تیرے مشابہ تھا، یقیناً وہ تیرا بھائی ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہے فقال الذئب، تو بھیڑیے نے کہا الخروف الذی شتمنی یشبہک، وہ بھیڑ کا بچہ جس نے مجھے گالی دی تھی، یشبہک، تیرے مشابہ تھا، تیری طرح تھا، ولا بد انہ اخوک، اور ضروری ہے کہ وہ تیرا بھائی ہو، یقیناً وہ تیرا بھائی ہوگا۔ فقال الخروف، تو بھیڑ کے بچے نے کہا لیس لی اخوۃ ابدا، میرا کبھی کوئی بھائی نہیں ہے، لیس لی، میرے لیے نہیں ہے، اخوۃ، کوئی بھائی نہیں ہے، ابداً، کبھی بھی، یعنی میرے لیے کبھی کوئی بھائی ہے ہی نہیں، میرا کوئی بھی بھائی نہیں ہے۔ قال الذئب، تو بھیڑیے نے کہا اذن ہوا احد اقاربک، اذن، تب تو ہوا وہ احد اقاربک، تیرا کوئی رشتہ دار ہوگا، تیرا بھائی نہیں ہے تب تو وہ تیرا کوئی رشتہ دار ہوگا، اذن، تب تو ہوا احد اقاربک، تب تو وہ تیرا کوئی رشتہ دار ہوگا، ولا بد، اور ضروری ہے، ان انتقم منک، کہ میں تجھ سے بدلہ لوں، تو نے مجھے گالی دی تھی یا پھر اس نے گالی دیا تھا جو تیرے رشتہ دار میں سے تھا، تو میں تجھ سے بدلہ لوں گا، ولا بد، اور ضروری ہے، ان انتقم، کہ میں بدلہ لوں، منک، تجھ سے، فہجم علیہ، تو اس نے اس پر حملہ کر دیا، یعنی بھیڑیے نے بھیڑ کے بچے پر حملہ کر دیا، وقتلہ، اور اسے قتل کر دیا، فاکلہ، اور اسے کھا لیا۔ التدریب الاول، یعنی پہلی مشق، اجب عن الاسئلۃ الآلیہ، یعنی آنے والے سوالوں کا جواب دو، اجب، جواب دو، عن الاسئلۃ الآلیہ، آنے والے سوالوں کا، جو سوال یہاں پہ کیے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے ہے ماذا رأى الذئب، یعنی بھیڑیے نے کیا دیکھا؟ تو جواب میں کہیں گے رأى الذئب خروفا صغیرا یشرب من ماء النہر، رأى الذئب خروفا صغیرا یشرب من ماء النہر، بھیڑیے نے ایک چھوٹے بھیڑ کے بچے کو دیکھا جو نہر کے پانی سے پی رہا تھا۔ اتنا جواب دے دیں کافی ہے۔ نمبر 2، ماذا اراد الذئب حینما رأى الخروف، ماذا اراد الذئب، بھیڑیے نے کیا ارادہ کیا، حینما، اس وقت، رأى الخروف، جبکہ اس نے بھیڑ کے بچے کو دیکھا، جب بھیڑیے نے بھیڑ کے بچے کو دیکھا تو کیا ارادہ کیا؟ تو جواب میں کہیں گے اراد الذئب ان یأکل الخریف حین رآہ، ماذا اراد الذئب حینما رأى الخروف، بھیڑیے نے اس وقت کیا ارادہ کیا جب اس نے بھیڑ کے بچے کو دیکھا؟ تو جواب میں کہیں گے اراد الذئب ان یأکل الخروف حینما رآہ، ٹھیک ہے، اراد الذئب، بھیڑیے نے ارادہ کیا، ان یأکل الخروف، کہ وہ بھیڑ کے بچے کو کھائے، حینما رآہ، جب اس نے اسے دیکھا۔ نمبر 3، ماذا قال الذئب للخروف حینما رآہ شاربا، ماذا قال الذئب، بھیڑیے نے کیا کہا، للخروف، بھیڑ کے بچے سے، حینما، جب کہ اس نے رآہ شاربا، اسے پیتا ہوا دیکھا۔ جب بھیڑیے نے بھیڑ کے بچے کو پیتا ہوا دیکھا تو اس وقت بھیڑیے نے بھیڑ کے بچے کو کیا کہا؟ اس وقت کیا کہا؟ اس وقت کہا کہ ایھا الخروف لقد اکرت الماء علی،
اس نے کہا تھا نا قال الذئب للخروف، اس طرح کہیں گے قال الذئب للخروف، بھیڑیے نے بھیڑ کے بچے سے کہا لقد اکرت الماء علی، لقد یعنی یقیناً اکرت الماء، تو نے پانی کو بدلا کر دیا، علیہ مجھ پر. جب پانی پیتا ہوا دیکھا بھیڑیے نے تو کیا کہا کہ تو نے مجھ پر پانی بدلا کر دیا، یہی کہا تھا. تو ہی لکھیں گے کہ قال الذئب للخروف لقد اکرت الماء علیہ، لقد اکرت الماء علیہ. نمبر 4 ماذا اجاب الخروف، تو بھیڑ کے بچے نے کیا جواب دیا جب اس نے یہ کہا کہ تو نے مجھ پر پانی گدلا کر دیا؟ تو بھیڑ کے بچے نے کیا جواب دیا؟ بھیڑ کے بچے نے جواب دیا کہ پانی تو آپ کے پاس سے بہتا ہے اور میری طرف آتا ہے، یہی جواب دیا تھا نا. تو اس کو لکھنا ہے، جواب دینا اس طرح کہنا ہے اجاب الخروف، یعنی بھیڑ کے بچے نے جواب دیا لا سیدی، یعنی نہیں حضور، یا پھر لا سیدی ان الماء یجری من عندک، بے شک پانی آپ کے پاس سے بہتا ہے، ویأتی الی جہتی، اور میری طرف آتا ہے. ٹھیک ہے، اجاب الخروف لا سیدی، بھیڑ کے بچے نے جواب دیا نہیں حضور، ان الماء یجری من عندک، پانی تمہارے پاس سے بہتا ہے، ویأتی الی جہتی، اور میری طرف آتا ہے. اس کے بعد ہے نمبر 5 میں کم کانا عمر الخروف، بھیڑ کے بچے کی عمر کتنی تھی؟ تو جواب میں کہنا ہے کانا عمر الخروف ستۃ اشہر، بھیڑ کا بچہ 6 مہینے کا تھا. جب اس نے کہا کہ تو نے 1 سال پہلے مجھے گالی دی تھی، تو اس نے کیا کہا کہ میری عمر تو 6 سال ہے، 6 مہینے ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پوچھا گیا کہ بھیڑ کے بچے کی عمر کتنی تھی، کیا کہنا ہے کانا عمر الخروف ستۃ اشہر، کانا عمر الخروف ستۃ اشہر. حل کان للخروف اخ، کیا بھیڑ کے بچے کا کوئی بھائی تھا؟ تو جواب میں کہنا ہے لا ما کان للخروف اخ، نہیں بھیڑ کے بچے کا کوئی بھائی نہیں تھا. لا ما کان للخروف اخ، نہیں بھیڑ کے بچے کا کوئی بھائی نہیں تھا. ماذا فعل الذئب بالخروف، بھیڑیے نے بھیڑ کے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ جواب میں کہنا ہے حجم الذئب علی الخروف وقتلہ فاکلہ، بھیڑیے نے بھیڑ کے بچے پر حملہ کیا، اسے قتل کر دیا اور اسے کھا لیا. ٹھیک ہے، حجم الذئب علی الخروف وقتلہ فاکلہ، بھیڑیے نے بھیڑ کے بچے پر حملہ کیا، اسے قتل کیا اور اسے کھا لیا. اب دیکھیے التدریب الثانی اکمل، یعنی مکمل کیجیے. یہاں پہ کچھ جگہ خالی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے مکمل کرنا ہے. ایک مثال دے کر کے بتا رہے ہیں ان عمری ستۃ اشہر، بے شک میری عمر 6 ماہ ہے. یہ مکمل جملہ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آگے جو ہے یہاں پہ خالی کچھ ہے، اسے پر کرنا ہے. اس کے بعد ہے ان عمری 24، 24 یعنی 24، آگے لکھنا ہے سنتن یعنی سال. ان عمری 24 سنتن، بے شک میری عمر 24 سال ہے. اس کے بعد ہے ان عمری 27، اس کے بعد لکھنا ہے سنتن، جو خالی جگہ ہے سنتن، بے شک میری عمر 27 سال ہے. ان عمری 29 سنتن، بے شک میری عمر 29 سال ہے. 29 یعنی 29 سال، سنتن یعنی سال. ٹھیک ہے، تینوں میں سال لگانا ہے، سنتن سنتن سنتن. ان عمری، ان عمرہا، اچھا اس کے پہلے جو ہے ان عمرہو ہے، 30 میں جو عمرہ ہوا، ان عمرہ 29، بے شک اس کی عمر 29 سال ہے. ان عمرہ 29 سنتن، بے شک اس کی عمر 29 سال ہے. اب یہاں پہ ہے ان عمرہ 11، یہاں پہ شہرن لگائیں گے، 11 شہرن، بے شک اس کی عمر یعنی اس مؤنث کی عمر 11 ماہ ہے. ان عمرو کا، بے شک آپ کی عمر 12 شہرن، 12 ماہ ہے، بے شک آپ کی عمر 12 ماہ ہے. نیچے سب سے آخر میں جو دو ہے یہاں پہ شہرن لگانا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب میں سنتن لگانا ہے. ٹھیک ہے. التدریب الثالث یعنی تیسری مشق، ترجمو ما یاتی الی العربیہ، یعنی جو آ رہا ہے اس کو عربی میں ترجمہ کرو، اس کا عربی میں ترجمہ کرو. ٹھیک ہے، یعنی مندرجہ ذیل عبارت کا عربی میں ترجمہ کرو. نمبر 1 میں ہے میں نے چھوٹے بچے کو چائے پیتے ہوئے دیکھا. میں نے دیکھا رأیت، چھوٹے بچے کو، ولدن صغیرن، چائے پیتے ہوئے، یشرب الشای، میں نے چھوٹے بچے کو چائے پیتے ہوئے دیکھا. اس طرح بنائیں گے رأیت ولدن صغیرن یشرب الشاء. ٹھیک ہے، رأیت ولدن صغیرن یشرب الشاء، میں نے چھوٹے بچے کو چائے پیتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد ہے ریت نے پانی کو گدلا کر دیا. گدلا کر دیا اس کے لیے کیا ہے اکرتا، اکرا، اکرا یوکر سے.
تو اکرا جاتا ہے گدلا کرنے کے معنی میں، ریت نے گدلا کر دیا، ریت کے لیے رمل استعمال ہوتا ہے، پانی کو الماء، تو اس طرح کہیں گے اکر الرمل الماء، اکر الرمل الماء، یعنی ریت نے پانی کو گدلا کر دیا، اکر الرمل ماء الماء۔ نمبر 3، پانی نہر سے بہتا ہے اور دریا کی طرف آتا ہے۔ پانی نہر سے بہتا ہے، الماء یجری من النہر، الماء یجری من النہر، اور دریا کی طرف آتا ہے ویاتی الی البحر، دریا کے لیے بحر استعمال ہوتا ہے۔ پانی نہر سے بہتا ہے اور دریا کی طرف آتا ہے، الماء یجری من النہر ویاتی الی البحر۔ نمبر 4، اس کی عمر 7 ماہ ہے، اس کی عمر عمرہ 7 ماہ ہے، 7 اشہر، اس کی عمر 7 ماہ ہے، عمرہ 7 اشہر، ٹھیک ہے، عمرہ 7 اشہر، اس کی عمر 7 ماہ ہے۔ آخر میں ہے یقیناً وہ تمہارا دوست ہے، یقیناً اس کے لیے کیونکہ سبق میں اس طرح استعمال ہوا تھا، اس طرح استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھیڑیے نے کہا کہ تو نے مجھے گالی دیا تھا 1 سال پہلے، تو بھیڑ کے بچے نے کہا کہ نہیں، میں تو 6 ماہ کا ہوں، میں نے آپ کو 1 سال پہلے کیسے گالی دیا؟ تو بھیڑیے نے کہا تھا ضرور بھی ضرور وہ تیرا بھائی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا تھا؟ لابد انہ اخو کا، ضروری ہے کہ وہ تیرا بھائی ہو، تو اسی کے ترتیب سے یہاں پہ لکھنا ہے لابد انہ صدیق کا، یقیناً وہ تمہارا دوست ہے، لابد انہ، لابد انہ صدیق کا، یقیناً وہ تمہارا دوست ہے، ٹھیک ہے، لابد انہ صدیق کا، یقیناً وہ تمہارا دوست ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔